حسن بصری کہتے ہیں کہ امیر شام معاویہ کی 4 باتیں ایسی ہیں کہ ان میں سے ایک ہی ان کی ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ اول، خلافت کے مستحق افراد کو محروم کر کے زبردستی خلافت پر قبضہ کرنا۔ دوسرا، یزید کو ولی عہد بنانا جو بد اتوار، شراب نوشی کرنے والا، گانا بجانے والا اور سننے کا شوقین تھا۔ تیسرا، ابو سفیان کے بیٹے زیاد کو شریعت کے خلاف اپنا بھائی بنانا۔ اور انتہائی خطرناک بات کہ جناب حجر اور ان کے اصحاب پر ظلم کرنا اور ان کو قتل کرانا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ 4 صحابی ایسے ہیں جن کی گواہی قابل قبول نہیں: معاویہ، عمر و عاص، مغیرہ اور زیاد۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام کی انہی 4 فتنہ گروں نے کمر توڑی ہے۔ ناظرین محترم، مسعودی نے لکھا ہے کہ اہل شام معاویہ کے فرمان بردار اور اطاعت گزار ایسے تھے کہ جنگ صفین کو جاتے ہوئے معاویہ نے جمعہ کی نماز بدھ کو پڑھا دی اور انہوں نے پڑھ بھی لی۔ پھر مسعودی نے لکھا ہے کہ بنو امیہ کے عہد میں عام لوگوں کے اخلاق میں یہ بات داخل ہو گئی تھی کہ سید کو سردار نہ بنائے۔ بنی امیہ بغیر عالم ہونے کے علم کی بات کہتے تھے اور بلا تمیز فاضل و مفضول اور فائدہ و نقصان کے جو ان کے آگے ہو جائے اس کی مطابقت کر لیتے اور حق و باطل میں تمیز نہ کرتے تھے۔ ناظرین محترم، امیر شام جب علیل ہوا اور اس نے یزید سے کہا کہ بیٹا جو مانگنا ہو مانگ لو، اس نے کہا حکومت چاہتا ہوں۔ باپ نے یزید کا منہ چوم لیا اور کہا مجھے منظور ہے۔ چنانچہ وہ یزید جیسے دشمن اسلام کو خلیفہ بنا کر اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ ناظرین محترم، اس کا حوالہ آپ تاریخ اسلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 33 میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ مسلمات تاریخی میں سے ہے کہ معاویہ کے حق میں کوئی ایک بھی حدیث وارد نہیں ہوئی۔ تطہیر العجان موضوعات ملا علی قاری اور فتح الباری میں ہے کہ امیر شام کے حق میں کوئی بھی خبر صحیح وارد نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری میں اس کے متعلق کوئی باب قائم نہیں کیا گیا۔ امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ معاویہ بن ابی سفیان کے گلے میں جب تک عیسائیوں کی صلیب نہ پڑے گی اسے موت نہ آئے گی۔ چنانچہ آخری وقت ایک نصرانی نے تعویذ شفا کے نام سے اس کے گلے میں صلیب ڈال دی۔ اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امیر شام نصرانی اور عیسائی معشور ہوگا، کیونکہ یہ علی علیہ السلام کا دشمن اور ان کو اذیت دینا، اور حدیث میں ہے کہ جو علی کو اذیت دے گا وہ یہودی یا نصرانی مبعوث اور معشور ہوگا۔ ناظرین محترم، تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 135 میں ہے کہ امیر شام نے 40 سال حکومت کی، 77 سال کی عمر پائی اور 60 ہجری میں انتقال کیا اور شام میں دفن کیا گیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔